فإن قلت لفظ الأعمى موضوع في لغة العرب بمعنى العدم مع التقييد فلم يسقط المدعى. قلت ليس كلامنا هاهنا في لغة العرب خاصة وليس كلامنا مبنيا على محاوراتهم فقط بل في أن هل يوجد لفظ بإضاءة معنى بسيط له لازم ذهني فإذا عينا لفظ الأعمال المقيد من حيث أنه مقيد على طريق لا يكون التقييد والقيد داخلا ثابت المدعى. وأما الثاني فكلفظ الإنسان الموضوع بإضاءة الحيوان الناطق فإذا أطلق لا يفهم منه إلا ذلك المجموع ولا يفهم معه شيء خارج عنه. وأما إبداع واحتمال أن يكون هناك شعور للخارج اللازم ولم يكن شعور الشعور فبعيد ساقط عن درجة الاعتبار. وبيان نسبة عدم استلزام المطابقة والتضمن للالتزام على ظاهر الأمر. اچھا میاں، اب یہ ماتن نے یہ فرما دیا تھا کہ میاں وَيَلْزَمُهُمَ الْمُطَابَقَةُ، یہ دونوں ملزوم ہے مطابقتوں کو، ولا عکس، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ مطابقت کو یہ دونوں لازم ہیں، بلکہ ممکن ہے مطابقت پائی جائے اور یہ دونوں نہ ہو۔ تو اس کی صورتیں پھر بتائی کہ اما التضمنیت والالتزامیت فلا لزوم بینہما، ان کے آپس میں بھی نسبت بتا دی کہ ان میں کوئی لزوم ہو، تضمن ایک طرف رکھیں اور التزام ایک طرف رکھیں تو ان میں کوئی لزوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایک ہو دوسری نہ ہو، تضمن ہو التزامی نہ ہو، التزامی ہو تضمنی نہ ہو۔ فإن المعاني البسيطة قد يوجد لها لازم ذہنی والمرکبة قد لا يوجد لها لازم ذہنی، یہ مثالیں دے دی ہے نا۔ تو اما الاول کے لیے مثال دی تھی شارح نے کہ معنی بسیط ہو قد یوجد لها لازم، اس کی مثال دی جیسے عما، تو عما کے لیے انہوں نے یہ تقریر کر دی کہ یہ عدم کا نام ہو، عدم بسیط کا نام ہو۔ تو عما کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس کا معنی مطابق ہی کیا ہوا؟ عدم بسیط، تو موضوع لہو تو بسیط ہو گیا، لیکن اس کا لازم ہو بصر، اس کو لازم یا تقلید اس کو لازم، تو دیکھو تضمنی نہیں ہے اور التزامی ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تقریر کی اب اس کے اوپر فین قلتا سے ایک سوال نقل کر رہے ہیں، یا اسی طرح وہ دوسری مثال بھی دی تھی، تو فرماتے ہیں یار یہ جو تم نے عما کی تقریر کی ہے کہ عما جو ہے یہ عدم بسیط اس کا موضوع لہو ہے، تو یہ کس زبان میں ہے، کس لغت میں ہے؟ سمجھا گئی ہے؟ لغت عربی میں تو عما کا موضوع لہو عدم بسیط نہیں ہے، یہ عربی لفظ ہے، تو عربی لغت میں اور عربی زبان میں تو اس کا موضوع لہو جو ہے وہ عدم مع التقیید ہے، عدم مع الاضافت، وہ مضاف الیہ خارج ہے،
تقیید تو خارج نہیں، تو تم نے تو تقیید کو بھی خارج کر دیا کہ عدم بسیط اس کا موضوع ہے. تو یہ تو یہ لغت عربی میں تو ایسا نہیں ہے، تو یہ تو عربی لفظ ہے. تو یہ تم نے مثال بنا دی ہے کس کے لیے کہ دیکھو تضمنی نہیں ہے اور التزامی ہے. تضمنی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا موضوع بسیط ہے. تو یہ تو میاں عربی لغت کے خلاف ہے تمہاری یہ باتیں ہیں. وَإِن قُلْتَ سے یہ سوال نقل کر فَلَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى، لہذا جب عدم مع تقیید موضوع لہو ہو گیا تو اب تو موضوع لہو مرکب ہو گیا، تو دلالت تضمنی تو پائی جائے. تم نے تو مدعا تمہارا یہ تھا کہ تضمنی نہیں ہے اور التزامی ہے، تو یہاں تو تضمنی بھی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. یہ ایک سوال ہو رہا تھا، اس کو نقل کیا تو قلت سے اس کا جواب دے رہا ہے. ملاسن فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ میاں دیکھو یہ معقولات کی کتاب ہے، یہ لغت عربی کی کتاب نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. معقولات میں لغات کے اوپر بنائے کلام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی ہے. وہاں لغات ملحوظ نہیں ہوتے. معقولات میں معقول باتیں ملحوظ ہوتی ہیں. سمجھ میں آئیے. چاہے کسی لغت میں ہو یا نہ ہو، وہ لغت کی یہ پرواہ نہیں کرتے میاں. تو یہ بتاؤ کہ ہم نے جو مثال بنا کر دی ہے آیا وہ قاعدہ عقلیہ کے مطابق ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ قاعدہ عقلیہ کے مطابق تو ٹھیک ہے. تم لغت سے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہو کہ یہ تو لغت عربی میں نہیں ہے، تو یہ کوئی ہم لغت کی کتاب لکھ رہے ہیں. آئیے لغت عربی میں ہو یا نہ ہو، معقولات میں قواعد عقلیہ پر دار و مدار ہوتا ہے، وہاں لغات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس لیے ہم نے مثال بنا دی کہ فرض کرو عامہ کی وضع ہو عدم بسیط کے لیے، تقیید بھی خارج ہو معنون سے، قید بھی خارج ہو معنون سے، اور اس کے لیے کوئی لازم ہو جیسے بصر، جیسے تقیید، یہ اس کے لوازم میں شمار کرو. اب بتاؤ مثال ٹھیک ہے کہ نہیں کہ تضمنی نہیں ہے اور التزامی ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے. تو میاں یہ لغات لے کر ہم پر اعتراض کرنا معقولات میں، یہ تو ایک فن کا اصطلاح لے کے دوسرے فن والوں پر اعتراض کرنا، یہ عقل مندی تو نہیں ہے. سمجھ میں آئیے. ہر فن کے علیحدہ مصطلحات ہوتے ہیں اور انہی مصطلحات کا لحاظ ہوتا ہے اسی فن میں، دوسرے فن کے مصطلحات کا اعتبار نہیں ہوتا. سمجھ میں آئیے. آپ معقولات میں لغات کو گسیڑ دیں اور اعتراض کر دیں، یہ کوئی اعتراض نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے. اس ترجمہ کرو میاں. فَإِن قُلْتَ لَفْظُ الْعَمَى مَوْضُوعٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى الْعَدَمِ مَعَ التَّقِيدِ، جب یہ ایسا ہے تو فَلَمْ يَثْبُتِ الْمُدَّعَى، اب مرکب ہو گیا موضوع لہو، تو دلالت تضمنی تو پائی گئی، تو مدعا تو ثابت نہیں ہوا. قلت سے جواب دیتے ہیں کہ لیس کلامنا ہا ہونا فی لغت العرب خاصتاً، یہاں پر جو کلام ہے وہ لغت عرب پر مبنی نہیں ہے. میاں سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ لغت عربی کی کتاب نہیں ہے.
وَلَيْسَ كَلَامُنَا مَبْنِيًّا عَلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ فَقَط، اور ہمارے کلام کی بنا جو ہے وہ عربی محاورات پر بھی نہیں مبنی. یہ معقولات میں لغات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا. بل فی ان هل یوجد لفظ بإضاء معنى بسيط له لازم ذہنی، کلام اس پر مبنی کہ آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو اس کی وضع و معنی بسیط کے لیے اور اس کا ایک لازم ذہنی بھی ہو. آیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ عقلاً ایسا ہونا ممکن ہے؟ اس پر بنا ہے تو بتا دیا ہاں ممکن ہے. اور کیسے ممکن ہے تو بتا دیا عما کو وضع کرو آدم بسیط کے لیے، فرض کرو اس کی وضع، فرض کرو اس کی وضع ہے لغت عربی میں ہو یا نہ ہو، اس کی کیا بات ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فَإِذَا عَيَّنَّا، جب ہم نے اس کو وضع کر دیا، کس کو؟ عما. عَيَّنَّا لفظ العمال المقید من حيث انه مقید على طریق لا يكون التقید والقید داخلا. اس طریقے سے ہم نے وضع کر دیا کہ قید تقید دونوں خارج ہیں، صرف عدم کے لیے اس کی وضع ہے. تو ثبت المدعا، ہمیں آئیے مدعا ثابت ہو گیا کہ تضمنی نہیں ہے، موضوع لہو بسیط ہے اور لازم ذہنی ہے. تو میاں ہر فن کے اصطلاحات الگ ہوتے ہیں. یہ معقولات کی بات ہے، معقول والے قواعد معقولیہ پر اعتماد کرتے ہیں، لغات پر اعتماد نہیں کرتے. اچھا یہ بات ختم ہو گئی ہے. وہ اما الثانی، ثانی یہی تھا کہ التزام ہو، یاد ہے، اور تضمن نہ ہو. فرماتے ہیں وَأَمَّا الثَّانِي فَكَلَّفْظِ الْإِنسَانِ الْمَوْضُوعِ بِإِضَاءِ الْحَيْوَانِ النَّاطِقِ فَإِذَا أُطْلِقَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ الْمَجْمُوعُ وَلَا يُفْهَمُ مَعَهُ شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْهُ. ہمیں آ گئی ہے. تضمن ہو، التزام نہ ہو. جیسے دیکھو میاں یہی لفظ انسان ہے، حیوان ناطق کے لیے اس کی وضع ہے، اور فرض کرو کہ اس کا کوئی لازم نہیں. ہمیں آئیے کہ انسان کا لفظ بولو گے تو اس کا اپنا موضوع لہو تو مدلول ہے، وہی تو سمجھ میں آتا ہے حیوان ناطق، لیکن اس کا کوئی خارج ذہن میں نہیں آتا. تو جب کوئی خارج ذہن میں نہیں آتا، دیکھو میاں، تو اگر لازم ہو تو تم نے پڑھا ہے کہ ملزوم کے تصور کے وقت لازم کا تصور آ جاتا ہے نا. تو حیوان الناطقن کا اگر کوئی لازم ہو تو پھر اسی وقت سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، فہم میں آ جانا چاہیے. تو جب فہم میں نہیں آتا ہے تو پتہ لگا کہ لازم نہیں ہے. اب بتاؤ اس صورت میں دلالت تضمنی تو ہے کیونکہ موضوع لہو مرکب ہے. حیوان ناطق دو چیزیں موضوع لہو ہے نا، تو انسان بولو گے تو جز تو سمجھ میں آ جائے گا، تو دلالت تضمنی تو ہو گئی ہے، لیکن لازم نہیں ہے تو التزامی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. ایک یہ تو صورت بتا دی. دوسری اب وہی اعتراض ہوتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے کہ سلب الغیر تو ہر شے کو لازم ہے نا. تم کیسے کہتے ہو کہ لازم نہیں ہے؟ یا کونہ شیئا، ہر چیز کو لازم ہے. سمجھ میں آئیے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو لوازم ہیں، حاشیے کے لوازم ہوتے ہیں.
اور یہ کیسے تم کہتے ہو کہ لفظ انسان وضع ہو حیوان ناطق کے لیے اس کا کوئی لازم نہ ہو؟ کون شیئن تو ہے نا اس کا لازم، سلب الغیر تو اس کو لازم ہے نا، سمجھ آ گئی ہے؟ کون ماہیتن تو اس کو لازم ہے نا۔ اس کا جواب دیتے ہیں مولا حسن رحمہ اللہ کہ میاں دیکھو، وَأَمَّا إِبْدَاعُ احتمال أَن يَكُونَ هُنَاكَ شُعُورٌ لِلْخَارِجِ اللَّازِمِ وَلَمْ يَكُنْ شُعُورُ الشُّعُورِ۔ اے میاں کہتے یہ احتمال نکالنا کہ ہو سکتا ہے یار وہاں پر لازم ہو جی اور لازم سمجھ میں بھی آئے، لیکن تمہاری کھوپڑی میں وہ لازم آ تو گیا، سمجھ آئیے، لیکن تمہیں اس شعور کا شعور نہیں ہوا، سمجھ آئیے۔ جب لفظ انسان بولا گیا تو لازم کا شعور آ گیا، وہ لیسا غیرہ وغیرہ کا شعور آ گیا، لیکن اس شعور کا شعور تمہیں نہیں آیا، ادراک کا ادراک نہیں آیا، تمہیں نہیں پتہ لگا شعور آ گیا دماغ میں لیکن اس شعور کا تم نے ادراک نہیں کیا۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے؟ ہمیں آئیے اس کا رد کرتے ہیں مولا حسن کہ یار یہ تو تم نے عجیب بات کہی، ادراک کا ادراک کیا ہے؟ علم العلم، شعور کا شعور کیا ہے؟ علم العلم۔ اگرچہ شعور اور علم میں فرق ہے، تم پڑھ چکے ہو کہ شعور الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ شعور اس ادراک کو کہتے ہیں جو بالحواس ہو، سمجھ آ گئی ہے جی، اور علم اس ادراک کو کہتے ہیں جو بالعقل ہو۔ اس لیے شعور ڈنگروں کو بھی ہے جی، لیکن علم ڈنگروں کو نہیں ہے، سمجھ آئیے۔ شعور ڈنگروں کے پاس بھی حواس تو ہے، تو حواس سے ان کو شعور ہو جاتا ہے یہ اپنا مالک جانتا ہے، اس کو سینگ سے نہیں مارنا، تو یہ اجنبی آ گئے تو اس کو سوراخ کرنا ہے، اس میں سمجھائی نا۔ تو یہ ادراک ڈنگروں کو بھی ہوتا ہے لیکن یہ ادراک شعور ہے، علم نہیں ہے، کہ عقل کے ذریعے سے آئے تو وہ علم ہے۔ لیکن مجازی اطلاق ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، شعور کا اطلاق علم پر ہوتا ہے، علم کا اطلاق شعور پر ہوتا ہے۔ تو یہاں شعور الشعور کا معنی مجازی ہے، علم العلم، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لازم جب انسان بولا گیا تو وہ لازم ذہن میں آ گیا تو اس کا شعور تو ہو گیا، لیکن اس شعور کا شعور تمہیں نہیں ہوا، اس کو تم نے توجہ نہیں دی، سمجھا گئی ہے؟ تو یہ ممکن ہے۔ اس کا رد کرتے ہیں مولا حسن رحمہ اللہ تعالی کہ یہ تو تم نے عجیب بات کہی ہے۔ دیکھو علم صفت منضمہ ہے، اور تم نے پڑھا رسالہ قطبیہ میں کہ ذات کا علم ذات کو، ذاتیات کا علم ذات کو، صفات منضمہ کا علم موصوف کو۔ یہ تین علوم کون سے ہیں؟ یہ علوم حضوریہ ہیں۔
ذات کا علم کیا ہے؟ حضوری. ذاتیات کا علم حضوری. صفات منظمہ کا علم حضوری. تو شعور الشعور یعنی علم العلم، علم جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت منظمہ. تو صفت منظمہ کا علم کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری. اور پڑھ چکے ہو کہ علم حضوری میں علم معلوم میں اتحاد ہوتا ہے. علم حضوری میں علم معلوم میں اتحاد بالذات تغایر بالاعتبار ہوتا ہے. تو اے میاں علم العلم نہیں آیا، علم تو آیا لیکن اس علم کا علم نہیں آیا، یہ ممکن ہے؟ یہ تو علم حضوری ہے. تو علم العلم نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ علم نہیں آیا، کیونکہ یہ علم اور یہ علم العلم تو متحدین بذات ہے. تو اگر یہ ایک آیا تو دوسرا متحد کیوں نہیں آیا؟ وہ تو عین ہے اس کا. ہمیں آ گئی ہے کیونکہ یہ علم کیا بنا؟ معلوم. تو اس کا علم تو علم حضوری میں تو علم معلوم متحد بھی ذات ہوتے ہیں. تو کیسے تم کہتے ہو کہ یہ آیا لیکن وہ نہیں آیا؟ احد المتحدین دوسرے سے جدا ہو گیا. اس لیے یہ احتمال نکالنا کہ لازم آ گیا ہوگا، ہاں لازم کا شعور بھی آ گیا، اس کا علم بھی آ گیا، لیکن وہ علم العلم نہیں آیا، شعور الشعور نہیں آیا. تو یہ تو بات بالکل غلط ہے. کیسے نہیں آیا؟ وہ تو علم حضوری ہے میاں. علم العلم تو علم حضوری ہے، اور علم حضوری میں علم معلوم متحد بھی ذات ہوتے ہیں. تو اگر شعور آیا ہے تو شعور الشعور تو لازماً آئے گا کہ وہ اس کا متحد ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ تم کہتے ہیں انسان کا اطلاق ہو گیا تو اس کے لازم کا علم بھی آ گیا لیکن اس علم کا علم نہیں آ. یہ تم نے عجیب منطق نکالی ہے کہ علم حضوری میں ہاں صفت منظمہ کا تو علم آ گیا، ہمیں آ گئی ہے، لیکن اس علم کا علم نہیں آیا. تو علم العلم تو کیا ہے؟ علم حضوری، صفت منظمہ کا علم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَأَمَّا إِبْدَاعُ احتمال أَن يَكُونَ هُنَاكَ شُعُورٌ لِلْخَارِجِ اللَّازِمِ. ہاں یہ احتمال کی بدعت نکالنا کہ ان یکون هناك شعور للخارج اللازم، کہ ایک خارج لازم کا شعور تو وہاں ہو لیکن ولم یکن شعور الشعور، شعور الشعور نہ ہو. تو کہتے ہیں یہ احتمال کا ابداع جو ہے یہ بدعت نکالنا فبعید ساقط عن درجۃ الاعتبار، یہ بعید ہے، درجہ اعتبار سے ساقط ہے. میاں سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو بات ہو گئی. فرماتے ہیں یہ ایک احتمال جو ہے کہ مطابقی اور تضمنی کو ایک طرف رکھیں، التزامی کو اس کے مقابلے میں رکھیں. یہ شک رہ گئی تھی نا. تو ان میں نسبت بتاتے ہیں کہ میاں دیکھو پہلے تم نے پڑھ لیا کہ اکیلا دلالت مطابقی کو دلالت التزامی لازم ہے، اکیلے مطابقی کو التزامی لازم. تو اکیلے تضمنی کو التزامی لازم ہے. تو جب دونوں کو جمع کرو گے تو پھر لازم ہو جائے گا اس کو التزامی. اس لیے کہتے ہیں یہ اس کا ذکر نہیں کیا. وجہ یہ کہ یہ ظاہر بات ہے جب ایک ایک کو التزامی لازم نہیں ہے تو دونوں کے مجموعے کو بھی لازم نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرماتے ہیں وہ بیان نسبت عدم استلزام المطابقت والتضمن للالتزام علی ظاہر الامر. ان کے درمیان میں عدم استلزام جو ہے یہ ظاہر الامر پر مبنی ہے، کیونکہ ایک ایک کا ذکر ہو گیا تو ایک ایک کو جب لازم نہیں ہے التزامی دلالت ہو تو دونوں کے مجموعے کو کیسے لازم ہو جائے گی. سمجھا گئی ہے؟ لہذا نسبتیں
گویا کہ مکمل ہو گئی دلالات ثلاثہ میں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو